ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے. اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے. دیکھیں شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو. یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ. تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو بس پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو. تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا. ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں. تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نہ غیر مقصودہ میں. بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے. تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، صلح ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے. اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے. تو انسانیت قتل ہوتی ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو. جب فساد ختم کرنے کے لیے کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی، اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے،
انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے، ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تو ادھر کچھ ہو نہ ہو، ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے، یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے، مقصودہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے، انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں، اسلام کو بھی، لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھی اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے، تم اس کو کچھ بھی نام دے دو، نام میں کچھ بھی نہیں رکھا، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. دو انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں، ایک دفعہ بن کے آئی چائے، دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی، دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں، میرے بچے نے بنائی چائے، میں نے اس کو چائے بولتے ہیں، اب بنا کے لائے چائے. یہ کٹ کر دینا، بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے، ایک میم بڑی آ رہی، مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا، دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے، اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنایا نا، بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا، جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی، منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے. بھائی نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے، یہ خود مقصود ہے، یہ خود کیا ہے، مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے، تقوی. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں. تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا، روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق، پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے، اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے. چھوڑو، اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی. اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے، نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے، بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سست سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ کے، کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے، کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے، ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو، اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز.
جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باقی سب چیزیں بعد میں۔ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو۔ یہاں ایک اشکال ہوگا، بھائی یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو، جھوٹ بولتے رہو۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ۔ جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے، اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے، آج پتا چلا کامران مسیح تو، میں تو جانے والا تھا اس کے گھر۔ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں، اچھی بات ہے، یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں، لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی، وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں، اچھا آدمی ہے، ہمیں اس سے وہ نہیں، چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ایئر فورس میں ہے، بس اتنا بھی کافی ہے، مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں ہے۔ مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا، میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا، باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے۔ یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا، اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا۔ دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے، وہ مہمان اپنے جو گھر والے، یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو، ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا۔ تو لیکن بہرحال مجھے پتا چلا کہ نہیں، میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل، میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں، بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں۔ تو اچھا خیر، یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر۔ ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کے اچھائی اور برائی کو تو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، اللہ میاں جو دیکھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اینگل سے، بلکہ ہر شخص کا اینگل کسی کو دیکھنے کا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس ایک ہی ترازو ہو لوگوں کو ناپنے کا اور لوگوں کو تولنے کا۔ میری نظر میں اچھا کوئی اور ہوگا، ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوگا، ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور، ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور۔ ہر شخص کا اچھے کا ایک کرائیٹیریا دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ میں اکثر ایک بیان میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو ابا کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے، بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے، دوست کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے۔ ابا اچھا کسے کہتے ہیں؟ جو کما کے لائے، پھر بھلے گٹکا کھائے، بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو، کیا خیال ہے؟ بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو، لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے، وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ پائلٹ ہے، یہ چور ہے۔ تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے، اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں۔ تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے، میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے، بہنوں کو بھی نہ پوچھے۔ ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں، ان خواتین کی، وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے۔ ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے؟ ماں کی جھولی۔ بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے۔ تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا، تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا، کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے اور کون برا ہے اور کتنا برا ہے۔ اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے۔ تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے۔ اور بٹیر کا آج لائیں آپ سالن، جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا، شوربے والا ہے، اللہ جزائے خیر۔ تو یہ میری دعوت کر رہے تھے، میں نے کہا ادھر ہی لے آیا، تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے، پھر میں نے سارے کو بولے شوربے والا گوشت، شوربے والا مزے کا لگتا ہے، اس میں جو روٹی ڈبو ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا،
اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں، حکیم لوگ کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو، اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے، لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں، اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئے ہیں کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی، ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. تو آج کل ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بالکل کارب کو آپ تقریباً زیرو کر دیں اور خالی گوشت کھایا کریں. کھائیں آپ، ڈاکٹروں کی آپ عمل کریں. ہم تو جو صدیوں سے باپ دادا کھاتے آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم وہی اچھا لگتا ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے نا بر صغیر کا، وہ شوربے والی چیزیں کھانے کا ہے. انگریزوں میں شوربے والی چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. امریکن کو دیکھ لو، چائنیز کو دیکھ لو، جیپنیز، شوربہ کھاتے ہی نہیں ہے. ان کو کبھی نہاری میں روٹی ڈبو کے کھلاؤ، جو ہضم بھی آسانی سے ہوتا ہے وہ کھانا، باڈی کو لگتا بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے، پھر مزے کی نیند بھی آتی ہے. اور حکیموں کے بقول بیمار بھی کم ہوتا ہے آدمی. اب ڈاکٹر اس رائے سے اتفاق کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا، لیکن میرا تجربہ بھی ہے. تو اس لیے شوربے والی چیزیں میری رائے ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ لو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. خیر، تو انگریزوں نے جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ، یہ جو چکن، بوائل چکن اور برگر چکن اور یہ سب چیزیں گوروں نے لگایا ہے. آپ گوروں کو شوربے والی چیزیں خود کھلاؤ تو دیکھو وہ اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ سرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈبو دی جاتی تھی، وہ جو اچھی طرح اس کو پی لیتی ہیں پھر اس کو کھایا جاتا تھا. تو زود ہضم بھی ہے، آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے وہ، اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں، باڈی کو لگتا بھی ہے وہ. البتہ گندم کی روٹی کے بجائے آج کل کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے، تو گندم کی روٹی کے بجائے جو یا دوسری ملٹی گرین ٹائپ کی چیزیں وہ والا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. خیر، تو ہمیں تو بھائی وہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے، ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمیں شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہو. صحیح ہے نا، شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہو تو میں تو اس کی تعریف کروں. کتنے اچھے آدمی ہیں بھائی. اور اب کیا یہ اب سارا ہی بتانا شروع کر دوں، لوگ بولیں گے سارے جو ہے نا یہ اسی چکر میں مولوی صاحب کے لوگ ان کو یہ کھلایا کریں. تو اس لیے مزید مثالیں میں نہیں دیتا کہ دمبے کی چربی اور پھر اس میں پراٹھا بنا ہوا ہو صبح ناشتے میں، اور زیادہ ہو جائے گا پھر نا. اچھا خیر، آئل کم ہو شوربے والے، اس میں آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں شوربے جو گوشت، آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا، تازہ گائے کا گوشت ہو، آلو ہو اور شوربہ ہو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر، تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے، یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی، لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا، لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑا. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم، تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے آپ کا نقطہ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو، اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا، وہ لیکن وہ توحید پرست تھا، وہ مسلمان تھا، وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا، بہت لمبی سزا ملے گی اس کو، لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی، لیکن وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے، آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ، جنت بھی میں نے بنائی، جہنم بھی میں نے بنائی، لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے، کون سی برائی کس درجے کی ہے، کون سی اچھائی کس درجے کی ہے، یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے در بدر کر دیا،
اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے, اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا, یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب, کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو, اس کو کہاں رکھ دو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاد نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی, آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے, اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ان کی جتنی نیکیاں ہیں, ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں, لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا, جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے اسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے,
اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا. ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے، اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ، تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ، میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی، کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی. فش آرام سے یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں. وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں، پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے، ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے ہیں. اور بھی مخلوق ہے ایسی، کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے، کسی میں کم ڈال دی ہے، کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی، اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے، اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں، یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں، اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے، باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے، بکرا پالتا ہے؟
جس کے بچے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں پالتا ہے, مجھے چپ بیٹھے ہیں, بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں, تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے آپ اس کی ویڈیو سے آ کے دیکھو, ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 پیس جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہے, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا, تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, چڑھاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس میں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ, جو ریزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو, 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں, کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں, تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا, یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل, لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی, 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں 10,000 انڈے, اور 20 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار, 10,000,
کیا 1 ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो तकरीबन 5 अरब या 50 अरब, सही कैलकुलेशन कर लेना घर बैठ के, 50 अरब थोड़े दिनों में हो जाता। तो मछलियां ही मछलियां होती मेरे भाई, समुद्र में तो पांव रखने की भी जगह नहीं होती, फिर वो सब मर जाती, ताफुन फैलता। तो अल्लाह ने कहा इतने बच्चे ये पैदा कर रही है तो इनकी माँ के दिल से अल्लाह ने ममता छीन ली, बोला खाओ, जो निकल गया वो मैच जीत जाएगा। ठीक है, वो पहले दिन से ही भागना शुरू करता है, पहले अम्मा से, जो निकल गया वो जीत गया। तो भाई ये माँ के तो वो भी मछली है। तो अच्छा, कुछ जानवर ऐसे नर और मादा दोनों मिलके पाल रहे हैं उसको, तो ये पूरा एक मैनेजमेंट है। कुरान की इस आयत को याद रखो, कुरान जहां भी अल्लाह की कायनात के मुजहर हमारे सामने रखता है कि कायनात में ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, 2 लफ्जों में अल्लाह अपनी कुदरत को बयान करते हैं। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। बहुत जबरदस्त आयत है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जो अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं ना, अल्लाह उनको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह कहते हैं तुम कितने नेक हो, कितने नीट क्लीन, थैंक यू, और हर वक्त अच्छी अच्छी बातें करते हो, गरीबों को खाना खिलाते हो, अस्पताल बना दिए, यतीम खाने बना दिए, और बहुत ही नाइस पर्सन, नाइस टू मीट यू। ये सब जब तुमसे कोई मिलता है तो लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू, बहुत खुश होते हैं। और लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मानते, अल्लाह कहते नहीं छोड़ो, क्योंकि तुमने छोटा जुर्म नहीं किया, छोटा जुर्म नहीं किया। एक ऐसी जात का इनकार कर दिया जिसकी कुदरत की निशानियां सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हो, सुबह शाम देखते हो, तो तुम्हें उसका क्यों ख्याल नहीं आया? तो तकदीरुल अजीजुल अलीम, तकदीर कहते हैं मैनेजमेंट, अंदाजा, एडजस्टमेंट, ये सब अल्फाज तकदीर के लफ्ज में समा सकते हैं। एडजस्टमेंट है इसमें, मैनेजमेंट है इसमें, एक हमें एक कैलकुलेशन है इसमें, हवाई नहीं है, वरना निजाम चल नहीं सकता था। अब मुल्हिद और एथियस क्या बोलता है? एथियस बोलता है कि हुस्ने इत्तिफाक है इसलिए ऐसा हो रहा है, यानी खूबसूरत मैनेजमेंट है नेचर की वजह से। अल्लाह क्या कहते हैं? खूबसूरत मैनेजमेंट है नेचर की वजह से, लेकिन उस नेचर को बनाने वाला कौन है? खालिक। खुद बखुद ये नेचर बनी नहीं है, ये फिजिक्स के जो लॉ है और जो पूरी दुनिया जिन कवानीन पे चल रही है, ये खुद बखुद नहीं बन सकते, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो खुदा का इनकार करे। हल्का जुर्म नहीं है, तभी तो हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन इसकी सारी जिंदगी कोशिश करते रहे कि हमारी ईमान पर मौत वाक़े हो, ऐसा ना हो हमसे आखिरी वक्त में ईमान सल्ब हो जाए। अब आप देखो इतने लोग ईमान कुफर पे मौत वाक़ई हो रही है, उनको तो इसकी कोई परवाह नहीं होती। कितने काफिर हैं, उनको कहा जाए मौत के वक्त अब तो तुम कलमा पढ़ लो भाई, कहते नहीं, अभी भी नहीं पढ़ रहे होते, वो उनकी नजर में कलमे की वैल्यू नहीं है। और हमारे यहाँ बुजुर्गान दीन और असलाफ जिनकी जिंदगी गुनाहों से पाक थी, सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजर गई कि अल्लाह हमसे ईमान न छीन ले, क्योंकि उनको ईमान की वैल्यू को पता है। भाई क़यामत के दिन आमाल के तराजू में जो चीज सबसे वजनी होगी वो क्या चीज होगी? ईमान, तौहीद, अकीदा तौहीद, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान। तो ये हल्की चीज नहीं है, इसको हल्का ना लिया करो, क्योंकि आजकल मुसलमानों ने इसको हल्का लेना शुरू कर दिया है। और जब आप इस नेकी को हल्का लोगे तो फिर अल्लाह की नजर में भी आपकी नेकी हल्की हो जाएगी।